السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے درجہ 12 کا سبق نمبر 2، جس کا نام ہے تنقیدی مضمون۔ تنقیدی مضمون۔ اب جب ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے تنقید کیا ہے؟ تنقید کسے کہتے ہیں؟ تنقید کے کیا معنی ہے؟ تو تنقید کا مطلب ہے جب کوئی فن پارہ یعنی کوئی ایسی صنف وجود میں آتی ہے، یعنی اس کو تخلیق کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو وہ قارئین تک پہنچتا ہے۔ ابھی قارئین کیا ہے؟ قارئین کہتے ہیں پڑھنے والے۔ کوئی بھی تحریری مضمون جب وہ لکھا جاتا ہے تو ان کو پڑھنے والوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی شکل میں وہ قارئین کے سامنے پہنچتا ہے۔ جیسے ناول لے لیں، کہانیاں لے لیں، مضمون لے لیں، نبند ہندی میں جس کو نبند بولا جاتا ہے، نبند لے لیں، کوئی چھوٹی یا بڑی کہانی لے لیں، کچھ بھی جو بھی اگر وہ لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی نہ کوئی تو پڑھے گا، ہے نا؟ تو ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، جب وہ قارئین کے سامنے پہنچتا ہے تو پڑھنے والا، ظاہر سی بات ہے انسانی ذہن ہے اور انسان کی فطرت ہے، کوئی اس کو بہت اچھا کہے گا، کوئی اس کو اچھا نہیں کہے گا، کوئی اس میں بہت ساری خوبیاں بتا دے گا لیکن کچھ وہاں پہ کمیاں خامیاں بھی نکالیں گے۔ تو وہی ساری چیزیں یہ لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، جو تخلیق قارئین کے سامنے پہنچی ہے، پڑھی جا رہی ہے، جس نے پڑھی ہے، ان میں سے کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف کرنا اور ناپسند کرنا ہے نا، جس علم سے پسند اور ناپسند کیا وجہ تھی، کن وجوہات سے یہ تخلیق، یہ جو مضمون لکھا گیا وہ قارئین نے پسند کیا، یا وہ کون سی وجوہات تھی، وہ کون سی وجہ تھی جن سے قارئین نے اس تخلیق کو، اس مضمون کو ناپسند کیا۔ تو یہ پسند اور ناپسند ہونے کی وجہ کا معلوم ہونا، یعنی کیا وجہ تھی جس وجہ سے یہ تخلیق، یہ مضمون قارئین کو اچھا لگا، یا کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے قارئین کو یہ مضمون اچھا نہیں لگا۔ ان دونوں چیزوں کو معلوم ہونے والا جو علم ہے، ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو پتہ لگانے والا علم ہے، وہی تنقید کہلاتا ہے۔ کلیئر؟ کوئی چیز ہم نے لکھی، تخلیق کی، قارئین کے سامنے گئی، پڑھنے والوں نے اس کو پڑھا، کچھ نے بہت اچھا کہا، کچھ نے اس کو برا کہا، کچھ نے اس میں کم کمیاں نکالی تو کچھ نے اس میں زیادہ خامیاں نکالی، کچھ کو بہت زیادہ اچھا لگا، تو یہی پسند کیا لوگوں نے۔ کیوں پسند کیا؟ کمیاں اگر لوگوں کو لگی، خامیاں لگی تو کیوں لگی؟ تو یہی جو علم ہے، یہی جو علم جس کی وجہ سے اس کی کمیاں اور اچھائیوں کا معلوم پڑا، پتہ لگایا، اسی کو ہم تنقید کہتے ہیں۔ کھوج بین کرنا کہ کیا وجہ ہے، ان وجوہات کو اچھا لگنے کی وجہ کیا تھی، برا لگنے کی وجہ کیا تھی، انہی کے بارے میں معلوم کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ یہ تو ہوا لفظ تنقید کا معنی۔ پھر ہم دیکھیں کہ ادب میں، ادب ہندی ادب بھی ہو سکتا ہے، اردو ادب بھی ہو سکتا ہے، سنسکرت بھی ہو سکتا ہے، عربی بھی ہو سکتا ہے، فارسی بھی۔ ادب کا مطلب ساری وہ لینگویجز جو انسان بولتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے نا۔ تو کسی بھی ادبی صنف میں یا کسی بھی ادبی تخلیق جو ادب کے اصولوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسی چیز کو لکھا گیا، بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، چاہے وہ ادبی صنف ہو، کسی ادبی تخلیق ہو یا ادبی نظریہ، یعنی ادب کے
اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز پر اپنی رائے پیش کرنا، اس کو ہم نظریہ بولتے ہیں، ادبی نظریہ، ادب کے اصولوں کے تحت اپنی سوچ کو رکھنا۔ اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی جو چیز میرے لیے اچھی ہے وہ سامنے والے کو بری لگ سکتی ہے، جو چیز سامنے والا بہت اچھا بتانے کی بات کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہو سکتا ہے اس میں مجھے کوئی کمی نظر آ جائے، تو یہ جو نظریے ہیں وہ ان کا جو دامن ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت لمبا چوڑا ہے۔ ادب کا جو دامن ہے وہ چھوٹا سا نہیں ہے، کافی لمبا چوڑا سمندر کی طرح ہے یہ۔ تو اس کے مختلف پہلو ہے، کوئی جس چیز کو اچھا کہتا ہے ہو سکتا ہے دوسرے کے نظریے میں وہ چیز اتنی اچھی نہ ہو۔ اور یہ جو پہلو ہے ادب کے تحت اپنی رائے کو رکھنا، تو رائے زنی کرنا، اپنی رائے کو دینا کہ یہ ادب اچھا ہے، یہ تخلیق اچھی ہے تو کیوں اچھی ہے، یہ تخلیق اس میں کمی ہے تو اس میں کیا کمی ہے، یہ سب چیز ادب کے اصولوں کے تحت ہمیں بتانی ہے۔ اسی کو ہم تنقیدی مضمون بھی کہتے ہیں، یعنی کسی تخلیق کو پڑھ کر اس کے بارے میں غور کیا، فکر کیا اور ادب کے اصولوں کو دیکھا۔ ادب لینگویج، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، گرامر جس کو آپ بولتے ہو، ہے نا، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنی رائے دینا ہی تنقید کہلاتا ہے۔ پھر دیکھیے اس کے تحت، یعنی ادب کے اصولوں کے تحت اس کے اندر رہتے ہوئے ادبی تخلیقات میں کیا خوبیاں کیا خامیاں میں بتا چکی ہوں، آپ کو واضح کر دیا میں نے، ان سب کے بارے میں نشاندہی کی جائے، بتایا جائے، نشاندہی کی جائے۔ ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا، جن کی روشنی میں، یعنی جن کے مد نظر، جن کے سامنے رکھتے ہوئے کسی ادب کی جانچ کی جائے کہ یہ جو ادب لکھا گیا ہے وہ کس طریقے کا ہے، کی جاتی ہے۔ تنقید نگار کے لیے، اب دیکھیے تنقید نگار کون ہے؟ تنقید کرنے والا۔ تنقید نگار، تنقید کرنے والا۔ تو تنقید نگار کے لیے اپنی ذاتی پسند کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے علاوہ وہ معیار، وہ سیمائیں جو ادب نے طے کر رکھی ہے کہ اگر کوئی فن اچھا ہے تو وہ کن پوائنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اس کو اچھا یا برا کہہ سکتے، ان ساری باتوں کو، ان کی قدر و قیمت، یعنی ان کا ایک وجود ہے، ان کے اصول بنے ہوئے ہیں کسی بھی فن پر تنقید کرنے کے تو اگر آپ نے ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھا اور پھر کسی مضمون پر تنقید کی ہے اور اگر وہ آپ کے اصولوں پر کھرے اترتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نے ذاتی دشمنی سے کسی چیز کو برا بتا دیا یا کسی چیز کو اچھا بتا دیا، تنقید کرنے کے لیے بھی ادب کے اصولوں کو ہمیں ماننا ہوگا، تو ہی وہ تنقیدی مضمون کہلائیں گے۔ اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ تنقید کرنے کے ادب نے کچھ اصول جو بنائے ہیں وہ اصول ایسے ہیں کہ جن پر زمانہ کوئی بھی ہو، کسی بھی زمانے میں اس مضمون پر تنقید کی جائے وہ ہر زمانے کے لحاظ سے ایک جیسے ہی رہیں گے، برقرار رہیں گے۔ تنقیدی اصول، تنقید کرنے کی جو شرائط ہے وہ شرائط چاہے زمانہ کوئی بھی ہو وہ اپنی جگہ وہ رہیں گے، مقرر رہیں گے، ان میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے جب کسی تخلیق کی ہم تنقید کرتے ہیں، یعنی کوئی مضمون ہے، کوئی کہانی ہے یا اس کا کوئی ایک حصہ ہے جس میں ہم نے تنقید کرنے کا ذمہ اٹھا لیا، ہم کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں چیز جو اچھی لگ رہی تھی اس کے کون سے مطلب وہ اچھی لگنے کی وجوہات، اور اگر وہ چیز ہمیں ناگوار گزر رہی ہے تو وہ کیسے، کس لیے، کن چیزوں کو، تو یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں
تو اس کا ہم پر اثر ہوتا ہے پڑھنے والے پر. ٹھیک ہے، کوئی کہانی ہم نے پڑھی تو اگر وہ غمگین ہے، درد بھری ہے، تو ضرور انسان کسی ایک لمحے میں اس کہانی کو، اگر وہ مؤثر انداز میں لکھی گئی ہے تو ضرور کبھی نہ کبھی وہ کہانی انسان کے دل پر کچھ وقت کے لیے یا مقرر وقت کے لیے اپنا اثر چھوڑے گی. دیکھیے اس کا ایک میں آپ کو مثال بتاتی ہوں. ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی فلم میں چل چتر جس کو بولتے ہیں، فلم کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں. الحمدللہ ماڈرن زمانہ ہے، تکنیکی زمانہ ہے، سارا ٹیکنیکل لائف لوگ جیتے ہیں. تو جب ہم کسی مووی کو دیکھتے ہیں جس میں کردار سارے چلتے پھرتے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ایک سین ایسا آ جاتا ہے جس سے انسان ایموشنلی ایک دم بندھ جاتا ہے، اور اس فلم میں جو کردار جس کے اوپر وہ درد بھرے سین فلمائے جاتے ہیں اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس حالت کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے اگر وہ کردار غم کی وجہ سے رو رہا ہے تو ہم خود اس کو دیکھتے دیکھتے اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اپنی آنکھوں کو نم کر بیٹھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں کہانی کا وہ حصہ ہے جو دیکھنے والے کو اپنے اندر باندھ کے رکھ رہا ہے، جس کا اثر پڑھنے والے پر سیدھا سیدھا پڑ رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اثر دیکھنے والے پر ہو رہا ہے یا پڑھنے والے پر ہو رہا ہے کچھ لمحوں کے لیے پڑھے. ڈارک روم میں فلم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس روم میں بیٹھے ہیں، ایموشنل ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم اس فضا سے باہر کی طرف آئیں تو ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد ہم اس چیز کو بھلا دیں کیونکہ وہ محض ایک سین تھا. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کہانیاں ہمیں سبق آموز کہانیاں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے قلب پر، ہمارے دل پر ایک گہری چھاپ چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور اس سے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع مل جاتا ہے. کئی بار بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی بات سے ایسی سیکھ لے لیتا ہے جس سے اس کی زندگی جینے کا طریقہ ہی بدل جائے اور وہ لانگ لائف کے لیے اس کے اوپر اثر ڈال دے. تو اس کا مطلب میں جو بتانے جا رہی تھی کہ جب ہم کسی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو وہ ہم پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ڈالتی ہے. اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے نا، کردار پہ ڈیپینڈ ہے. پھر اور وہ اثر جو ڈلا ہم پہ کچھ وقت کے لیے بھی ڈال سکتے ہیں وہ، اور زیادہ لانگ لائف کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے کسی تخلیق کے اوپر اپنی رائے زنی کرنا جو کہ ادب کے اصولوں کے تحت کرنا، ایسی رائے زنی کو ہی ہم تنقید کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہوا تنقید. اب تنقید نگاروں نے کیا کیا چیزیں کی ہے میں مختصر سے آپ کو بتاتی چلوں. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کسی تخلیق کو ہر اسٹائل میں لوگ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تنقید نگاری کو، کچھ لوگ کسی تخلیق کو صرف اپنے وقت گزاری کے لیے پڑھتے ہیں، ہے نا. پڑھنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، کسی چیز کو پڑھنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فری بیٹھے ہیں اور وہ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. جیسے کوئی کہانی ہوئی، کوئی قصہ ہوا، وہ محض اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ان کے دل کو سکون ملے، اور وہ وقتی طور پر پڑھتے ہیں. ایک بار پڑھا اس کو چھوڑ دیا. لیکن جو تنقید نگار ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں اس مطالعے کو بار بار پڑھتے ہیں.
ایک میگزین، ایک قصہ، ایک کہانی، ایک ناول، اس کو اٹھایا انہوں نے۔ اب ان کا کیونکہ یہ ارادہ ہے کہ وہ اس چیز پہ تنقید کریں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس تحریر کو، وہ جو لکھا گیا، تخلیق کیا گیا جو پارٹ ہے، اس کو وہ بار بار پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، 100 بار پڑھتے ہیں۔ اور جب وہ پڑھتے ہیں نا، تو جتنی بار وہ پڑھتے ہیں ان پر نئے تاثرات ان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، ان کے اوپر آتے ہیں۔ تاثرات وہ اثر ڈالتی ہے، وہ تخلیق بار بار پڑھنے سے ہر بار ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے اثرات کے ساتھ وہ تخلیق پڑھ کے ختم کرتے ہیں، اور ہر بار پڑھنے پر انہیں کچھ نہ کچھ نئی بات کا ان کو معلوم پڑتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نئے نئے تاثرات سے دو چار ہوتے ہیں، یعنی ان کا سامنا ہوتا ہے، نئے نئے تاثرات ان کے قلب پر آتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد، اور بہت سے تاثرات، جب ان کے پاس بہت سارے تاثر، ان کے اوپر بہت اثر ہو گیا ان باتوں کا، بہت ساری ان کے دماغ میں خیالات آنے لگے، تو ان کے بعد میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر کہ اگر یہ چیز یہاں پر ہے تو یہ کیوں ہے، اس چیز کے اوپر وہ چھان بین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کہانی کو ہم نے پڑھا ایک بار پڑھ کے تو چھوڑ دیا، محض ہمارا وقت گزاری کے لیے تھا، لیکن ایک تنقید نگار جس کو اس کے اوپر کچھ لکھنا ہے، وہ اس کہانی کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، اور وہ جتنی بار پڑھے گا اس کہانی سے جڑی ہوئی نالج اس کو ہر بار نئے نئے روپ میں اس کو ملے گی، اور اس کے ذہن پر اپنا الگ الگ اثر وہ ڈالے گی۔ تو جب قارئین کو، جب تخلیق نگار کو بہت سارے تاثرات مل جاتے ہیں، جب ان کا سامنا بہت سارے تاثرات سے ہو جاتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ یہ ایسا کیوں، اگر یہ ایسا ہوا تو ایسا کیوں ہوا، پھر وہ اس کے بارے میں پوری طریقے سے نالج لینے کے لیے اب وہ اس کی چھان بین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ اس کی چھان بین کرتا ہے تو اس کی خوبیاں زیادہ سے زیادہ بار آتی ہیں نکل کر، اس کہانی کی خوبیاں، اور اگر اس میں خامیاں ہیں تو وہ خامیاں کیسی ہیں، تنقید نگار پر وہ واضح ہو جاتی، وہ کھل کر اس کے اوپر اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس کہانی میں یہ خوبیاں ہیں تو ان کی وجہ یہ ہے، واضح ہونا، اس کو پتہ ہو جاتا ہے پڑھنے والے کو کہ ہاں یہ خوبیاں یہاں پر تھیں تو ان کی وجہ یہ تھی، اور اگر یہ خامیاں ہیں تو یہ خامیاں اس وجہ سے ہیں، تو وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، تنقید نگار کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر یہ ساری خوبیاں اور خامیاں کھل جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، تب اس سب عمل سے گزرنے کے بعد، یعنی خوبیاں اور خامیوں کا پتہ لگانے کے بعد، ان کو ڈھونڈنے کے بعد، اب تنقید نگار کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز کم ہے، یہاں پہ یہ چیز زیادہ ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، تنقید نگار محض اپنی مرضی سے کسی تخلیق پر خوبی یا خامی نہیں نکال سکتا جب تک کہ ادب کے اصول اس کے سامنے ہیں، اور ان اصولوں کے تحت وہ کمیاں اور وہ خوبیاں، وہ خامیاں اور وہ خوبیاں ظاہر نہ ہو، کوئی بھی تنقید نگار وہاں پر اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ تنقید کی جاتی ہے لیکن اس کے بھی اصول ہیں، جس طریقے سے کسی بھی گرامر کے تحت کسی لینگویج کو سیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بھی تنقید نگار نتیجے پر تو پہنچے گا، مگر جب تک ادب کے اصولوں کو وہ دھیان میں مد نظر نہیں رکھے گا، دھیان میں نہیں رکھے گا، وہ اپنی رائے زنی اس تخلیق پر نہیں دے سکتا، ٹھیک۔ اب دیکھیے تنقید کیا ہے، تشریح اور جائزہ نہیں لیتی کسی چیز کا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، اپنے لفظوں میں اس کو تشریح کر دیا، یا کسی چیز کو پڑھ لیا، اس کا جائزہ لے لیا، اس میں کیا برا اور کیا اچھا ہے۔
صرف یہی اسی کا نام تنقید نہیں ہے، بلکہ ادبی تخلیق کے بارے میں سوچی سمجھی رائے بھی دیتا ہے۔ ایک تنقید نگار اپنے حساب سے اس کی خوبیاں اور خامیاں بتانے کے بعد ادب نے جو معیار اس کے لیے مقرر کیا ہے، جو سیمائیں اس کے لیے بنائی ہیں، اس کے تحت وہ اپنی سوچی سمجھی، وہ سوچتا ہے ان سب باتوں کو دیکھ کر اور پھر وہ اپنی رائے بھی دیتا ہے، اور اس رائے دینا، اس کی کمیاں اور خامیوں کو بتانا اور ادب کا حوالہ دیتے ہوئے بتانا، یہ سب جب ایک جگہ ملا دیا جائے تو یہ تنقیدی مضمون کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ جو تنقید نگاری ہمارے سامنے آئی ہے، باقاعدہ اس کو ایک جامہ ملا ہے، ایک لبادہ ملا ہے، ایک وجود ملا ہے، وہ ایسے ہی نہیں مل گیا، اس کو باقاعدہ ایک ڈھانچہ دینے کا کام سب سے پہلے جو کیا وہ سر سید احمد خان نے جو تخلیقیں کی تھیں، ان تخلیقوں کو انہوں نے اپنی تخلیقیں لکھی ہیں اور اس کے اوپر کافی مضامین لکھے، لیکن یہ ان کی بدقسمتی کہی ہے۔ سر سید احمد خان نے جو تنقید پہ کام کیا تھا وہ اس تنقید کو کسی کتاب کی شکل میں نہیں لا کر رکھ پائے۔ بدقسمتی ان کی کہ وہ یہ کام کرتے اس سے پہلے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے، کوچ کر گئے۔ تو سر سید احمد کی تخلیقیں جو ادھر ادھر بکھری پڑی ہوئی تھی، ان کو الطاف حسین حالی نے کتاب کی شکل میں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جتنی بھی تخلیق سر سید احمد خان نے اپنے زمانے میں لکھی تھی، وہ الگ الگ پرزوں کی شکل میں سب دور بکھری ہوئی تھی، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے۔ الطاف حسین حالی نے سر سید کی ساری تخلیق کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو ایک کتاب کی شکل دی، اور جس کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ مقدمہ شعر و شاعری وہ کتاب ہے جس میں تخلیقات تو ساری سر سید کی ہے، لیکن اس کو کتاب کی شکل دینے والے الطاف حسین حالی ہیں۔ اس میں انہوں نے اردو ادب کے تحت کسی بھی طرح کی تنقید کرنے کے لیے کون کون سے اصول ہونے چاہیے، کون کون سی باتیں اس میں شامل ہونی چاہیے، شاعری اگر بندہ لکھ رہا ہے تو اس شاعری کو لکھنے کے لیے کون سے نیم ہے، رولس ہے، ریگولیشنس ہے، کون سی شرائط ہے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شاعر یا کوئی بھی رائٹر مصنف اپنی تخلیق یا اپنی شاعری کو لکھے۔ اس پوری ایک کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری رکھا گیا، جو الطاف حسین حالی نے لکھوایا۔ اب یہ تو ہوا حالی اور سر سید احمد خان کی بات، لیکن اسی کام کو آگے بڑھانے والے جو تنقید نگار تھے ان میں ہیں محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی تو ہیں ہی، شبلی نعمانی، مولوی عبدالحق، محمد شعرانی، ان لوگوں نے بھی اس تنقید کو ایک نیا رخ دیا، جامہ پہنایا۔ اس کے بعد آتے ہیں عبدالرحمن بجنوری، مسعود حسین رضوی، ادیب جو کہ ادب لکھنے والے ہیں، مجنو گورکھپوری ہیں، سید احتشام حسین، آل احمد سرور اور کلیم الدین وغیرہ۔ یہ تمام رائٹرز، یہ تمام جو ادیب ہیں، انہوں نے تنقیدی مضامین کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ تو جی یہ ہوئی تنقیدی مضمون پر ایک مختصر سی بات۔ اب ہم اس کے آگے جو احتشام حسین کی حالت زندگی آتی ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں ہم احتشام حسین اور ان کی تنقیدی نگاری، کھوجی ایک مطالعہ کو
एक ही वीडियो में शामिल करते हुए मैं आपके सामने इसको पेश करूँगी। इन मज़ामीन से जुड़े हुए जो अहम सवालात बनते हैं, इन मज़ामीन से जुड़े हुए जो ख़ास सवालात बनते हैं, जो हमारे इम्तहानात में एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए, एक लाइन में जवाब दीजिए, खाली जगह पर कीजिए, है ना, और मारूज़ी सवालात अब सदा वाले जो सवालात आते हैं, वो टोटल जो सवालात हमारे पर्चे में शामिल किए जाते हैं, उसी किस्म के सवालात हम इन असबाक के बीच से हर लाइन पे बनाते हैं। वो मैं बाकायदा बना चुकी हूँ, उसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी। आप वहाँ से वो लिंक लेकर और उन सवालात को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से तनक़ीद को समझने में कुछ मदद मिली हो, तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि इन वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।